بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب کی کفالت میں بیرون ملک پہلا تجارتی سفر اور بحیرہ رحب کا انکشاف۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو طالب کے ساتھ رہتے ہوئے تقریباً 4 سال گزر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال ہو گئی۔ دستور عرب کے مطابق حضرت ابو طالب نے تجارت کے لیے رخت سفر باندھا تو اس سال آپ بھی تیار ہو گئے اور ساتھ جانے کے لیے اصرار کیا۔ حضرت ابو طالب کو کسی حالت میں بھی آپ کی دل شکنی گوارا نہ تھی۔ ویسے بھی اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوجوان تھے اور سفر کی صعوبتیں برداشت کر سکتے تھے، اس لیے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلہ کے ہمراہ ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ ملک سے باہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا سفر تھا جو نو عمری میں تجارت کی غرض سے ہوا۔ اس سے یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تجربات و مشاہدات میں اضافہ ہوا۔ جب یہ قافلہ ملک شام کے ضلع حران کے قصبہ بصرہ کے مقام پر پہنچا تو وہاں فروکش ہو گیا۔ یہ تجارتی قافلوں کا سابقہ معمول بھی تھا۔ وہ جب بھی اس راہ سے گزرتے تو اس جگہ قیام کرتے تھے۔ قریب ہی ایک گرجا تھا جس میں ایک صالح راہب کی رہائش تھی۔ ان کا نام سرجیوس یا جرجیوس تھا، مگر لوگ ان کے علمی تجربہ اور پرہیزگاری کی وجہ سے انہیں بحیرہ کہتے تھے۔ اس کا معنی ہے مقبول بارگاہ الہی، برگزیدہ اور متجر عالم۔ ان کے علم و آگہی کی وجہ سے طالبان حق کا ان کے پاس جمگٹا لگا رہتا تھا اور وہ ان کو تعلیمات حق سے آگاہ کرتے رہتے تھے۔ اپنے وقت میں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے شاگرد رہ چکے تھے اور حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و ملاقات کا جوش و جذبہ انہوں نے اسی دبستگان حکمت و معرفت سے حاصل کیا تھا اور نبوت کی نشانیاں انہی سے معلوم کی تھیں۔ قافلہ عرب پہلے بھی یہاں پڑاؤ ڈالتا تھا، مگر کبھی کسی نے نہیں پوچھا تھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو۔ لیکن اس دفعہ تو کایا ہی پلٹ دی گئی۔ بحیرہ راہب نے محبتیں نشاور کر دیں اور شفقتیں انڈیل دیں۔ وہ چل کر آئے اور انہیں دعوت دی کہ گرجا میں آئیں اور ان کی ضیافت قبول کریں۔ دعوت اتنے خلوص اور چاہت سے دی گئی تھی کہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے بھی انہوں نے قبول کر لی۔ اہل قافلہ نے سوچا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عمر ہیں، انہیں یہیں سامان کے پاس چھوڑ دیتے ہیں اور اکابر کھانے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ایک بچے کا جانا اتنا ضروری بھی نہیں۔ اس نے بڑے لوگوں کو دعوت دی ہے۔ راہب نے گرجا کے باہر کھلی فضا میں کھانے کا انتظام کیا ہوا تھا۔ سب لوگ وہاں پہنچ گئے، مگر راہب کی متجسس نگاہیں کسی اور ہی کو تلاش کرتی رہیں جو انہیں نظر نہ آئے۔ دلہا بارات میں نہیں تھا جس کے لیے یہ بزم محبت سجائی گئی تھی۔ آخر اس نے پوچھ ہی لیا، پیچھے کوئی رہ تو نہیں گیا؟ انہوں نے جواب دیا، ایک نو عمر بچہ رہ گیا ہے، باقی سب آ گئے ہیں۔ اس نے دل میں کہا، نادانو تم کیا جانو وہ بچہ کیا ہے؟ تمہاری آبرو بھی اسی کے نام سے ہے، ورنہ تمہیں کون جانتا ہے؟ انہیں کہا گیا کہ کسی کو پیچھے نہ رہنے دو، سب کا آنا ضروری ہے۔ ایک شخص نے کہا، دوستو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعوت میں موجود نہ ہونا واقع ہی مناسب نہیں، اور ویسے بھی یہ مروت و آداب عرب کے منافی ہے۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حارث اٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے آئے۔ شکریہ۔